ٹائم بڑا ہو گیا، 9:05 ہو گئے۔ آج میڈم سے ان سے ارشاد فرماؤ جی۔ بیٹا دیکھو، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مہینہ محرم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محرم میں کیا ہوا تھا پتا ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حق کی خاطر باطل کے مقابلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ یہ کربلا ہم ہر محرم میں اس کی یاد جو ہے نا تازہ کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس کی مثال آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اس قربانی کی مثال نہیں ملتی کہ امام پاک نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بھائیوں کو، جو بھی رشتہ دار تھے، سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ قربانی اللہ کے راستے میں تھی۔ جو حق کی خاطر قربانی ہوتی ہے وہ خدا کے لیے ہوتی ہے۔ تو مدینے سے، مکے سے چلے حضرت امام پاک مستورات کو ساتھ لے کر، ابھی ایک اتمام حجت کے لیے وہ چلے تھے، حق کی خاطر۔ کوئی مقابلہ نہیں تھا یزید کی فوج کے ساتھ۔ کوئی آدمی کہے بھئی ان کا مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی بڑی، بھئی یہ تو مستورات ان کے ساتھ ہے۔ علی اصغر، علی اکبر، قاسم، یہ اہل بیت رسول کے 19 افراد تھے، خانوادہ رسول کے، جو پیچھے ان کی اولاد تھی، بس اتنے لوگ تھے، کچھ نہیں۔ یہ کربلا کے میدان میں انہوں نے ورود کیا۔ اس میں حضرت زینب تھی، حضرت امام حسین کی وہ بہن تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ بات کو سمجھ گئے ہو؟ شہر بانو تھی یہ، حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ سکینہ تھی، چھوٹی سی بچی تھی، یہ بھی امام حسین کی بیٹی تھی۔ اور مسلم بن عقیل، یہ حضرت کے چچا زاد بھائی تھے امام پاک کے۔ مسلم بن عقیل جو سب سے پہلے، جو کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے امام پاک کو کہ آؤ ہماری طرف آؤ، ہم بیعت کرتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا تھا کہ حالات کا جائزہ لو۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا، ان کے دونوں بیٹے جو تھے محمد ابراہیم، اس کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن امام پاک ان کو بڑے لوگ، بڑے بڑے اجل صحابہ سے روک رہے تھے کہ آپ ادھر نہ جاؤ، یہ کوفے والے صحیح نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ، یہ آپ کو، لیکن وہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ قربانی اللہ نے لینی تھی ان خانوادہ رسول کی۔ حسین لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ تمام حجت کے لیے، کہ یزید جو ہے، جو حکمران تھا اس وقت کے دور کا، اس کی بیعت نہیں کی۔ اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ بدلہ صحیح نہیں تھا، یعنی کہ وہ اس راستے سے ہٹ گیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی تھی۔ اور اصل میں یہی لڑائی تھی۔ ابن زیاد کو، وہ گورنر تھا کوفہ کا، یزید کا، اور اسے حکم تھا کہ سارے لوگوں نے بیعت کر لی، حسین نے نہیں کی، اسے بیعت کے لیے تیار کیا جائے۔ تو ابن زیاد، اس سے پہلے نعمان ابن بشیر گورنر تھا، اس کو معزول کیا۔ ابن زیاد کو، بولو نا بچو، بولا نہیں، ابن زیاد، پھر اس نے ابن سعد کو آگے کمانڈر بنایا۔ یہ خانوادہ رسول مدینہ مکہ سے چلتا ہوا مقام نینوا کربلا کی سرزمین پہ آ کے انہوں نے ڈیرے لگا دیے۔ اور ابن زیاد بار بار یہی میسج کنوے کر رہا تھا کہ بیعت کرو۔ حضرت امام نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، حق کے ساتھ باطل کو نہیں ملایا جائے گا، یزید صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابن زیاد نے ابن سعد کو بھیجا، پھر سخت احکامات نافذ کر دیے گئے کہ خانوادہ رسول پہ پانی بند کر دیا جائے۔ بات سنو غور سے، اہل بیت اکرام، یہ 91 افراد سے مشتمل یہ قافلہ نینوا کے مقام پر، جس کو مقام تف بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ٹھہر گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ شمر ابن سعد کے حکم پر کہ ان کو پانی نہ دیا جائے۔ بھئی یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، پانی ایسے افراد پہ بند کر دیا گیا جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہے، جس سے سارے جنتی پانی پئیں گے۔ بھئی وہ خدا ہے، آزماتا ہے،
اس نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، یہ آل ابراہیم، آل اسماعیل، آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آل ابراہیم میں سے ہے۔ حق کی خاطر آزمائش پڑی ہے، پانی بھی بند کر دیا گیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، فرمایا کہ بیعت کرو، بار بار یہی حکم نہیں، فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ 10 محرم کو جمعے کے دن 61 ہجری میں وہ فوج ابن زیاد کی نے حکم دے دیا کہ ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ بھائی مقابلہ کیا تھا؟ یہ تو دھیتے لوگ تھے، نہ ان کے پاس کوئی سامان، نہ اسلحہ، نہ آلات، نہ اوزار، نہ کوئی گھوڑے، نہ کوئی اونٹ۔ مقابلہ ہوا، ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ علی اکبر کو، قاسم کو، علی اصغر کو، اون و محمد کو، عبد الرحمن بن عقیل کو، عبداللہ بن عقیل کو، محمد بن ابی سعید عقیل کو، جتنے لوگ تھے سوائے امام زین العابدین کے، خانوادہ رسول کے سارے لوگوں کو اس طرح سے نہتے وہ معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک امام زین العابدین بچے تھے، وہ بھی بیمار تھے، اللہ نے نسل چلانی تھی میرے پاک رسول کی، حضرت امام زین العابدین۔ آگے پھر انہی کے ذریعے سے ان کی ذریت چلی نبی کی، امام باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، امام مہدی حسن عسکری۔ اب جتنے لوگ سادات دنیا میں موجود ہیں انہی کی اولاد ہیں۔ جس سید کا بھی شجرہ نسب دیکھو وہ ان کے گرد سراؤنڈنگ کرتا ہے۔ ایک امام زین العابدین بچے، سیدہ زینب تھی، سیدہ زینب کے بھی 2 بیٹے اون و محمد اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بڑی مثال ہے قربانی کی، تاریخ نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور پامال یہ حرمت یہ ہے کہ ان لوگوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی لاشوں پر ان کے لباس اتار دیے گئے، مستورات کو قیدی بنا لیا گیا، بیڑیاں پہنا دی گئی، اور ان مستورات کو اور لٹے پٹے قافلے کو پہلے لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں، پھر ابن زیاد نے آگے شام میں یزید کے پاس 1700 میل کا راستہ ہے، ان لوگوں کو اس طرح سے خانوادہ رسول کو رسوا کیا گیا، ان کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی کہ کائنات کے اندر آج تک کسی پہ اتنا ظلم نہیں ہوا۔ بھائی یہ محمد آل محمد کا گھرانہ ہے، قربانیاں دینے والا ہے۔